بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کرم فضل کی نگاہ فرمائے، سب کی حاجات پوری فرمائے، سب کی مشکلات حل فرمائے، سب کے کام آسان فرمائے۔ دیکھیں، کوئی بھی مشکل آئے، پریشانی آئے تو اللہ کے سامنے بیٹھا کریں، اللہ سے ذکر کیا کریں اپنے معاملات، لوگوں سے کہیں، لوگوں سے کمپلین کریں کہ یہ بیماری آ گئی، یہ پریشانی آ گئی، اب میں کیا کروں، اب میں کہاں جاؤں۔ یہ سب نہیں کیا کریں، صدقہ دینا شروع کر دیا کریں ڈیلی بیسس پر، یہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ جو ہے گناہوں سے بچنا شروع کر دیں، توبہ استغفار کریں، تاکہ اگر یہ ساری پریشانیاں ہمارے گناہوں کے سبب سے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی اور خوش ہو، اور توبہ کی برکت سے یہ چیزیں ہم سے ٹال دی جائیں۔ اور ساتھ میں ایک کام کر لیا کریں، یہ بہت آزمودہ ہے، بہت آزمودہ ہے، اسے میں نے خود بھی کئی بار کیا اور اس کو میں نے 100% رزلٹ دیکھے اس کے۔ اللہ کریم نے حاجات پوری کی، مسئلوں سے نکالا، پریشانیاں حل فرمائیں۔ اور یہ جو ذکر ہے، یہ جو عمل ہے، یہ تقریباً سبھی اس پہ متفق ہیں۔ قرآن پاک میں 14 سجدے ہیں۔ یہ جو 14 سجدے والی آیت ہے اپنے پاس نکال کے رکھ لیں، انٹرنیٹ سے بھی مل جائیں گی آپ کو یہ۔ اب اسے نکال کے اپنے پاس رکھیں، اور کسی بھی ایک وقت دن میں یا 2 یا 3 وقت دن میں جب آپ کے پاس آسانی ہو، آپ نے اس وقت کرنا ہے کہ آپ جو ہے باوضو ہو کر اپنی جائے نماز پر بیٹھیں، اول آخر درود پاک پڑھ لیں، درود ابراہیمی 3 بار، اور پھر قرآن پاک کی پہلی سجدے کی جو آیت ہے اسے پڑھیں۔ اسے پڑھنے کے بعد سر سجدے میں رکھیں اور آپ کی جو حاجات ہے، دعا ہے، اس کے لیے دعا کریں۔ اسی طریقے سے پھر بیٹھیں، آپ دوسرے سجدے کی آیت تلاوت کریں، اور پھر دوسرا سجدہ کر کر سجدے میں ہی آپ نے جو ہے اپنی پریشانی جو بھی ہے، آپ کی جو بھی حاجات ہے، اس کے لیے دعا کرنی ہے۔ کوشش کریں کسی ایک حاجات کے لیے کریں، کسی ایک پریشانی کے لیے کریں۔ 14 سجدے کی آیت آپ پڑھیں گے اور 14 سجدے آپ کریں گے، اور 14 سجدوں کے اندر آپ اپنی پریشانی کی، اپنی حاجت کی، اپنے مسئلے کے حل کی دعا کریں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی برکت سے آپ کو بڑا فیض ملے گا، بڑا کرم ملے گا، بہت جلدی آپ کی حاجات پوری ہوگی، بہت جلدی آپ کا مسئلہ حل ہوگا۔ اس طرح سے آپ نے 14 سجدے کرنے۔ 14 سجدے کرنے کے بعد آپ نے جو ہے درود ابراہیمی 3 دفعہ دوبارہ سے پڑھنا ہے آخر میں، اور پھر اللہ سے دوبارہ اپنے لیے ان آیتوں کی برکت سے، ان سجدوں کی آیت کے وسیلے سے دعا مانگنی ہے۔ یہ بہت پرتاثیر عمل ہے، اور کسی ایک شخص کا نہیں، کسی ایک علماء کا نہیں، تمام جتنے بھی علماء کرام ہیں، مشائخ کرام ہیں، ان کا کہنا ہے کہ آپ کو کوئی حاجت آ جائے تو آپ سجدے میں سر رکھیں، سجدہ کی جو آیت ہے اسے تلاوت کر کے دعا کریں، آپ کی دعا قبول ہوگی۔ کیونکہ سجدے میں اللہ تعالیٰ کا قرب ہوتا ہے۔ جب آپ سجدہ کرتے ہیں آپ کو اللہ کا قرب ملتا ہے، اور اللہ کو سجدے میں مانگی گئی دعائیں پسند ہیں، اور دعائیں کثرت سے قبول ہوتی ہیں اگر ہم سجدے میں مانگیں۔ اور پھر آپ سجدے کی آیت تلاوت کر رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا بھی ثواب ملے گا آپ کو۔ آپ نے 14 آیت تلاوت کی، 14 سجدے کیے، 14 سجدوں میں اپنی حاجات مانگی، تو قوی امکان ہوتے ہیں، یقین ہوتا ہے، غالب گمان ہوتا ہے کہ لازمی حاجات پوری ہوگی۔ اللہ اپنے غیبی خزانوں سے نوازے گا۔ کسی کو نقصان دینے کے لیے، کسی سے بدلہ لینے کے لیے، کسی کو تکلیف دینے کی نیت سے نہیں پڑھنا، یہ اپنی کسی بھی حاجت کے لیے کر سکتے ہیں، نوکری کے لیے، کاروبار کے لیے، شادی کے لیے، اولاد کے لیے، رزق کی بندش کھولنے کے لیے، بیماری ختم کرنے کے لیے، اپنے ذاتی گھر کے لیے، یعنی آپ کسی بھی ذاتی معاملے کے لیے کر سکتے ہیں، باہر ملک کے لیے جو آپ نے ویزا اپلائی کیا ہو اس کے لیے، یا آپ کے گھر کے جھگڑے ہوں اسے ختم کرنے کے لیے۔ دن میں آپ اسے ایک بار بھی کر سکتے ہیں اور کئی بار بھی کر سکتے ہیں اپنی آسانی کے حساب سے۔ آپ اسے کریں، توجہ دھیان سے کریں، اللہ سے کہیں کہ یہ وہ مبارک آیت ہے جس پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے، سجدہ کرنا ہوتا ہے۔ اے میرے مالک، میں سجدہ بھی کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اور ساتھ میں تیرے حضور اپنی یہ حاجت بھی رکھ رہی ہوں، تو میری یہ تلاوت بھی قبول فرما، میرے یہ سجدے بھی قبول فرما، اور سجدے میں مانگی گئی ان دعاؤں کو بھی قبولیت کا شرف بخش دے۔ کچھ ٹائم لگاتار یہ کریں، پھر دیکھیں آپ سجدوں کی برکت سے، تلاوت کی برکت سے آپ کی حاجات ضرور پوری ہوگی، اور کام بنتے ہیں اسے کرنے سے۔ الحمدللہ میں نے کتنی بار اسے آزمایا، اور کتنی ہی بار مجھے اس کا بہت فیض ملا۔ یقین سے کریں، توجہ سے کریں، اور دعا مانگیں تو یقین سے مانگیں، دیکھیں آپ کے کام لازمی بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کرم فضل کی نگاہ فرمائے، سب کی پریشانی حل فرمائے، اور سب کے کام بنائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔